یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم ناظرین سامعین، ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل پر اس وقت میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین۔ ریڈیو پاکستان کے پوڈ کاسٹ اور ویڈیو سروس اور آڈیو سروس پر یہ پروگرام خصوصی طور پر پیش کیا جائے گا، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں ادارہ شماریات کے چیف ہیں، اور ادارہ شماریات بڑا اہم ادارہ ہے۔ آج آپ کو ہم ادارہ شماریات کے جو خصوصیات، ان کے کام اور اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل سینسس ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کچھ اہم معلومات فراہم کریں گے۔ ڈاکٹر نعیم ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ادارہ شماریات کے چیف ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ریڈیو پاکستان کو۔ ڈاکٹر نعیم ظفر صاحب، جیسے کہ کیونکہ ادارہ شماریات بڑا اہم ادارہ ہے، لیکن ہمارے سامعین و ناظرین اس ادارے کے بارے میں کچھ معلومات بھی حاصل کرنا چاہیں گے کہ اس ادارے کا بیسک رول کیا ہے، اس ادارے کی خصوصیات کیا ہیں، اس کا کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، ذرا ہمارے سامعین کو اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا۔ تو آپ کے وساطت سے جو بھی لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سب کو میرا سلام۔ میرا نام نعیم ظفر ہے، ادارہ شماریات کا میں سربراہ ہوں۔ ادارہ شماریات بہت سارے کام کرتا ہے۔ یہ نیشنل اسٹیٹسٹیکل آرگنائزیشن ہے، یعنی آپ کی سرکاری ڈیٹا جمع کرنے کا ادارہ ہے۔ اس کے ذمے جو پرائسز کا ڈیٹا جو آپ دیکھتے ہیں تقریباً روزانہ ہی، ہر ہفتے سینسٹیو پرائس انڈیکس آتا ہے، تو پاکستان کی جو ریپرزینٹیٹیو مارکیٹس ہیں ان سے ڈیٹا ہم اکٹھا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو قیمتوں کی اتار چڑھاؤ ہے اس کو قوم کو آگاہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا کام کرتے ہیں، جو آپ ہر سال دیکھتے ہیں، شرح نمو GDP، اب دیکھتے ہیں کہ سروس میں یا ایگریکلچر میں، انڈسٹری میں کتنا اضافہ کمی ہوئی، وہ ادارہ شماریات ہر سال کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ لیبر فورس سروے، جس میں امپلائمنٹ کی سچویشن، ویج کی سچویشن، کس انڈسٹری میں کتنی ترقی ہو رہی ہے، کتنا وہ کانٹریکٹ ہو رہی ہے، وہ بھی ہم سروے کرتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا کام جو ہر 10 سال میں ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ کچھ وجوہات کی بنا پر وہ اس 10 سال سے پہلے ہو رہا ہے، سینسس، جو خانہ و افراد کی آبادی کی شماریات ہے وہ کرتے ہیں ہم۔ تو یہ چیدہ کام ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی سارے سرویز اور سینسس ہم کرتے ہیں۔ کچھ جو فیچر ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ حکومت اپنی ضرورت کے حساب سے جب ہمیں کہتی ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں۔ ہمارے پورے پاکستان میں 35 دفاتر ہیں، تو جو صوبائی دارالحکومت ہیں اس میں ہمارے بڑے ریجنل آفیسز ہیں، اور اس کے علاوہ جو بڑے شہر ہیں اس میں ہمارے کل ملا کے 35 دفاتر ہیں۔ تقریباً 2100 لوگوں پر مشتمل یہ ادارہ ہے، جس میں افسران، ورکر، ڈیٹا کلیکٹ کرنے والے لوگ، ڈیٹا انالائز کرنے والے لوگ، ڈیٹا سینٹر کو چلانے والے، یہ سب شامل ہیں۔ میں اس کا، یا جو چیف اسٹیٹسٹیشن اس کا ہیڈ ہے، انتظامی سربراہ ہے وہ، اور اس کے نیچے 5 فنکشنل ممبرز ہوتے ہیں، مختلف شعبوں کو دیکھتے ہیں، اور اس کے نیچے پہ DG ایک سیکوینس ہوتا ہے جو اس نظام میں ہم کام کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر نعیم صاحب، ایک چیز یہ بھی ضرور معلوم کرنا چاہیں گے کہ یہ جو ادارہ شماریات ہے یہ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے، اور تمام تر جو آپ نے بتایا مہنگائی سے متعلق ہو، اعداد و شمار ہو، کاؤنٹنگ ہو لوگوں کی، لیکن اس ادارے کی اعداد و شمار جو کلیکٹ کیے جاتے ہیں، یہ پریکٹس پاکستان میں کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ کیونکہ دوسرے ممالک کے حوالے سے بھی تاثر ہے کہ وہاں پہ تو بڑی امپورٹنس ہوتی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ پاکستان میں کیا اسٹیٹس ہے اس کا؟ پاکستان میں بھی اس کی بہت اہمیت ہے۔ اب مثال کے طور پہ کہ جو آپ کا سینٹرل بینک ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، وہ آپ کی مانیٹری پالیسی کرتا ہے، تو اس کی بنیاد آپ کی انفلیشن کے نمبر فراہم کرتے ہیں، کیونکہ ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ مہنگائی کسی ایک بینڈ میں رہے تاکہ لوگوں کی زندگی متاثر نہ ہو، یا کبھی کوئی سپر ہیٹڈ اکانومی ہوتی ہے تو اسٹیٹ بینک انٹرسٹ ریٹ ہائی کرتا ہے، تو جو بھی اس کی مانیٹری پالیسی ہوتی ہے زر کو کم کرنے کی یا لوز مانیٹری پالیسی، اس کی بنیاد یہ مہنگائی کے نمبر ہوتے ہیں، کیونکہ انفلیشن اصل میں آپ کو بتاتا ہے کہ اس وقت مہنگائی کی صورتحال کیا ہے، ڈیمانڈ کی صورتحال کیا ہے، یا سپلائی کی صورتحال کیا ہے۔ تو جیسی بھی صورتحال اس کو دیکھتے ہوئے اسٹیٹ بینک جو اقدامات لیتا ہے، اس کے علاوہ جو آپ کی گورننس کے ذریعے پرائسز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید آپ کے علم ہو کہ NPMC ایک سیٹ اپ ہے جو کہ وفاقی وزیر خزانہ کے اندر ہے، نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی۔ تو ہمارے ویک جو ہم اس کے پرائسز کے نمبر دیتے ہیں، وہ وزیر خزانہ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد چاروں صوبوں کے جو چیف سیکریٹری اور پوری ان کی، یہاں سے بھی کافی سارے وفاقی ادارے ہیں، سیکریٹریز ہیں، منسٹریز ہیں، ان کے ساتھ مل کے وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کوئی سپلائی ڈسکرپشن ہے، کوئی ہورڈنگ کی پاسبلٹیز ہیں، تو اس میں انتظامی اقدامات ہوتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، پروونشل ایڈمنسٹریشن کو ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ کچھ چیزیں تو نیچرل ہیں کہ ساری دنیا میں مہنگائی ہے تو اس میں تو کچھ کر نہیں سکتے، لیکن جہاں جہاں انتظامی انٹرونشن سے کہیں مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ڈسرپشن کو کم کیا جا سکتا ہے، ہورڈنگ کو ختم کیا جا سکتا ہے، چیک کیا جا سکتا ہے، اسمگلنگ کو، تو سب اقدامات
اسی کے ذریعے ہوتے ہیں، تو یہ استعمال ہوتی ہے. پھر جو آپ کا برتھ ریٹ ہے، ڈیتھ ریٹ ہے، وہ بھی یہیں سے آتا ہے. امپلائمنٹ کے نمبر، ویج کے نمبر، وہ بھی یہیں سے آتے ہیں. تو اچھا، یہ جو ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے یہ آپ ادارہ شماریات کے اپنا اسٹاف ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ ایفیلیشنز کے ساتھ جوڑ کے آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں، اس میں سارا ہمارا اسٹاف ہوتا ہے. جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ تقریباً 2100 لوگ ہیں. تو اس میں ہمارے فیلڈ میں ڈیلی بیسس پہ آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے ویکلی بیسس پہ؟ ڈیلی پہ تو نہیں کرتے، جو ہم ویکلی بیسس پہ کرتے ہیں، جو اب بہت ہی بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے پرائسز کو ہم دیکھتے ہیں. تو اس کی جو چینج ہوتی ہے پرائسز کی، اس کو بیس بنا کے ہم ایک انڈیکس نکالتے ہیں، سینسٹیو پرائس جو انڈیکس. ڈی سی آفس کی لسٹ جاری کی جاتی ہے جو روزمرہ کے اشیاء کی، اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے، اسی کو دیکھ کے پھر آگے ڈیٹا فارورڈ کیا جاتا ہے، یا آپ اپنی طرف سے چیک کرتے ہیں آپ کے اسٹاف وغیرہ؟ ہم خود ڈیٹا لیتے ہیں. ڈی سی آفس کی لسٹ وہ ہے جو حکومت کا خیال ہے کہ یہ ہونی چاہیے. وہ ضروری نہیں کہ وہ ہو. آپ جس چیز پر قیمت پر پھل، سبزی، مرچ مسالے، تیل، چاول، چینی، آٹا خرید رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ کسی کریانے کی دکان پہ اس سے زیادہ ہو یا اس سے کم ہو. تو ضروری نہیں کہ ڈی سی آفس کی لسٹ پہ ٹرانزیکشن بھی ہو رہی ہوں. اچھا، یہ جو مہنگائی کے حوالے سے شرح نکالی جاتی ہے کہ بھئی اتنی شرح ہے، یہ مہنگائی ہے، ایک تو یہ ضرور بتائے گا کہ اس کو کیا کوئی چیلنج کر سکتا ہے کہ نہیں جی آپ کی اعداد و شمار تھوڑے سے غلط ہیں، اس کو درست کریں، اس کو یہ ایسے کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ ضرور ہمارے سامعین و ناظرین کو بتائے گا کہ یہ مہنگائی کی شرح ہے، اس کا جو امپیکٹ گورنمنٹ سائڈ پہ کیسے، کیونکہ آپ نے جیسے بتایا نا کہ شرح نمو نکالی جاتی ہے، یہ اس جگہ پہ کیسے اس کو استعمال کیا جاتا ہے جو آپ کی ڈیٹا کلیکٹ ہوتی ہے ساری؟ دیکھیں، مہنگائی کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی، تو کسی بھی سیاسی حکومت کو اچھی نہیں لگے گی. اور مہنگائی کوئی اچھا فینومینا ہے بھی نہیں. لوگوں کی قوت خرید کو متاثر کرتی ہے، ان کی جو کوالٹی آف لائف ہے اس کو متاثر کرتی ہے. تو اکثر حکومتوں کو اچھا نہیں لگتا جب مہنگائی بڑھتی ہے. تو ہم پہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے، ہماری ٹرانسپیرنسی بھی دیکھی جاتی ہے. ہم سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا میکینزم کیا ہے. اس پہ بھی سوالات اٹھتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارا نظام کافی شفاف ہے. ایک تو ہم جو ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں ان کے ذریعے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. تو ہر ہفتے جو ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں پاکستان کی مارکیٹ سے، اس میں ہمارے پاس ایک پروف ہوتا ہے کہ ہم اس دکان پر گئے اور یہاں سے ہم نے ان چیزوں کی پرائس لی. تو جب بھی ہم اس طرح کی تفتیش یا اس طرح کی سوالات ہم پر اٹھائے جاتے ہیں تو ہم اس کا ریکارڈ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جناب ہم نے تو بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیا ہے. 3 یا 4 کوالٹی چیکس ہیں اس میں کہ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی کریکشن کی ہمارے پاس پورا انتظام ہے. اچھا، یہ جو پروڈکٹ ہوتی ہیں جیسے کھانے پینے کی اشیاء ہوئی، سبزیاں ہوئیں، یہ چیزیں ان کے تو آپ اعداد و شمار آپ نے بتایا کلیکٹ کیے جاتے ہیں. کچھ ملٹی نیشنل پروڈکٹس بھی ہوتی ہیں جو باہر سے آتی ہیں، اور کچھ ایسی پروڈکٹس ہوتی ہیں جس کے فکس پرائس ہوتے ہیں جو عموماً دیکھا جاتا ہے 1 یا 2 روپے بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں. تو ان کا ڈیٹا بھی آپ ویکلی بیسس پہ اس کو کمپائل کرتے ہیں؟ وہ سینسٹیو پرائس انڈیکس میں جو بہت لگژری کی چیزیں ہیں وہ تو شاید نہیں آئیں گی. لیکن جو بنیادی ضرورت ہے نا آپ کی کھانے پینے کی گاڑی وغیرہ ہوئی ہے، ہائیڈرو کاربن، ڈیزل، پیٹرول، تیل، گیس، کرایہ، جو بالکل بنیادی ضرورت ہے ایک عام انسان کی، وہ ہم لیتے ہیں. چاہے وہ برانڈیڈ ہو، چاہے وہ کھلی کسی ریڑے پہ یا کسی چھوٹی کریانے کی دکان پہ ملتی ہو. جیسے اجناس ہیں وہ کھلی ملتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک وہی چاول آپ کسی برانڈ پہ لے رہے ہو. تو دونوں صورتوں میں چاہے اس کی ٹیگ پرائس برانڈیڈ ہو یا وہ پرچون میں کھلا مل رہا ہو، ہم دونوں صورتوں میں پرائس لیتے ہیں بنیادی ضرورت چیزوں کی. ٹھیک ہے. سامعین ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل پر اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر نعیم الظفر سے. یہ چیف ادارہ شماریات ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. نعیم صاحب، آپ نے ذکر کیا ڈیجیٹل سینسس کے حوالے سے کچھ ہم بات کرنا چاہیں گے. ڈیجیٹل سینسس بیسک، کیونکہ ڈیجیٹل سینسس تو یہ ہے کہ ایک جدید طریقے سے شمار کرنا کسی کو چیزوں کو. یہ ڈیجیٹل سینسس آدم شماری سے ریلیٹڈ ہے. پہلے سینسس مینول ہوتا تھا، ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا. ہمارے سامعین ناظرین کو بتائیے کہ ڈیجیٹل سینسس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور کس ڈیوائس کے ذریعے ہوگا اور اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے؟ بہت شکریہ. میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ مجھ سے سوال پوچھیں. میں اس کیا ہوگا اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ کیوں. سامعین ناظرین، یہ شاید آپ کے علم میں ہو، نہیں تو پھر میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ جو چھٹا سینسس ہوا تھا وہ کافی ڈیلیبریشن کے بعد، بحث و تکرار بھی صوبوں کے درمیان، اور تقریباً 3 سال کے مذاکرات کے بعد وہ اپروو ہے اس کے رزلٹ. اور جب رزلٹ اپروو ہے تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، جو کہ فورم ہے جو سینسس کے بارے میں ہدایت دیتا ہے اور اس کو اپروو بھی کرتا ہے، اس نے ہمیں یہ انسٹرکشن دی کہ اگلا سینسس ایک تو آپ فوراً کریں. عام طور پہ 10 سال کا وقفہ ہوتا ہے. تو اب ہم 5 سال کے بعد کر رہے ہیں، 17 کے بعد 23 میں ہیں.
تو ہمیں حکم ملا کہ دوبارہ کریں. دوسرا انہوں نے کہا کہ پچھلی دفعہ شاید اسٹیک ہولڈرز جو بنیادی طور پر صوبے ہیں ان کی انوالومنٹ اتنی زیادہ نہیں تھی, تو آپ اس کو یقینی بنائیں کہ ان کی انوالومنٹ کانسیپٹ سے لے کے کنڈکٹ تک ہو. تیسری بات انہوں نے کہی کہ آپ اس کو بیسٹ اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے کریں جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہو, تاکہ یہ شفاف سینسس ہو اور اس پر اسٹیک ہولڈرز کا یعنی صوبوں کا بھروسہ ہو, کانفیڈنس ہو, اور یہ ایسی ہی کوئی چیز جس پہ صوبوں کا کانفیڈنس ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو اور نظر آئے, جب وہ آپ کے فیڈریشن کو مضبوط کر سکتی ہے, استحکام پاکستان کو وہ جلا بخش سکتی ہے, اس کو مضبوط کر سکتی ہے. تو انہی ہدایات کے مد نظر پھر ادارہ شماریات نے 2021 کے شروع میں بلکہ 2020 کے آخر میں ہم نے اپنی تیاریاں شروع کی. اب اس میں جتنی زیادہ ہمیں یہ ہوگا اس طرح کہ اس سے پہلے جو سینسس بھی ہو کاغذ اور قلم سے, کہ آپ کے پاس ایک فارم ہوتا تھا, اس پہ آپ اس کا گھر کا نمبر لکھتے تھے, افراد کی تعداد, ان کی بیسک سوشو اکنامک جو سچویشن ہے کہ تعلیم, صحت, ملازمت, یہ آپ ڈیٹا لیتے تھے اور اس کے بعد آپ اس کو کمپائل کر لیتے تھے, پھر آپ شیئر کرا لیتے تھے. اس پہ شکوہ بھی ہوتا تھا نا لوگوں کا, ہمارا ڈیٹا لیک ہو گیا, مینولی کسی نے آگے کر دیا یا نہیں لیا, ہاں ہمیں شمار نہیں کیا, صوبوں کا ہوتا تھا. تو پھر ہم نے کہا کہ دیکھیں جناب یہ تو پھر شک رہے گا, اور اگر اتنی ساری ہم رقم خرچ کریں ایکسچیکر کی اور ایسا ڈیٹا لے کے ہیں جس پہ اسٹیک ہولڈر کا بھروسہ نہ ہو, تو پھر یہ ایکسرسائز کا فائدہ نہیں ہوگا. تو پھر ہم نے سوچا کہ اس کو ڈیجیٹل ہونا چاہیے, ہم نے اپروول اس کی لی. اچھا ڈیجیٹل کریں تو اس میں کافی سارے مراحل تھے کہ اتنی ساری ٹیبلٹس چاہیے تھی. پاکستان کو ہم نے اس کی منصوبہ بندی کے لیے 1,85,000 بلاکس میں تقسیم کیا. بلاک کا مطلب ہے تقریباً 250 اسٹرکچرز کا ایک مجموعہ, 250 گھروں کا سمجھ لیں آپ. تو یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں 1,85,250 اسٹرکچرز ہیں. اچھا اب ایک انیومریٹر ایک مہینے میں 2 بلاکس کرے گا, یعنی کم و بیش 500 گھر کرے گا. تو جب ہم سینسس میں جائیں گے انشاءاللہ فروری کے اوائل میں ہم فیلڈ میں جائیں گے, تو 1,26,000 انیومریٹرز کی ٹیم یہ جو ٹیبلٹس ہیں یہ لے گی وہ, اور اس میں ان کے بلاکس کا نقشہ ہوگا, اس میں وہ ایک ایک گھر کو جیو ٹیگ کریں گے, اور جیو ٹیگ کرنے کے بعد وہ دوبارہ پہلے گھر پر آئیں گے, اور اس کے بعد وہ دروازہ کٹکھٹائیں گے. میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے دل پہ دستک دینا, تاکہ آپ سے وہ صحیح عادات و شمار آپ سے شیئر کرائے. کمیونیکیشن پہ, ایتھکس پہ بڑا زور ہے. اس کے بعد وہ ان کا ڈیٹا لیں گے کہ کتنے افراد ہیں, ان کی تعلیم کی, صحت کی, روزگار کی, ڈسیبلٹی کی کیا صورتحال ہے, اور وہ ڈیٹا ہم انشاءاللہ کمپائل کریں گے. ایک چیز یہاں پہ ایک چیز میں بس عرض کر دوں, اس کے بعد آپ اگلا سوال کریں. اب چونکہ ہم جیو ٹیگ کریں گے اور اس میں کچھ جو انتظامی مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم یعنی ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہوگا, اور اس کے اوپر بلاکس کے ایوریجز نظر آ رہے ہوں گے کہ کس بلاک میں کتنے گھر آپ نے لسٹ کر لیے, کتنے گھروں کو آپ نے کاؤنٹ کر لیا. اور یہ ڈیٹا جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں صوبے کے, وہ تحصیل میں اے سی دیکھ پائے گا, اور صوبائی دارالحکومت میں چیف سیکریٹری یا چیف منسٹر یا جو بھی آنا چاہے ہمارے دفاتر میں, ان کی ڈیوائسز میں ان کے پاس یہ پروگریس آ رہی ہوگی. تو جو ہم پہ شک کیا گیا یا مختلف کوارٹرز میں باتیں نہیں کہ جناب ٹرانسپیرنٹ نہیں تھا, تو اس دفعہ انشاءاللہ وہ نہیں ہوگی. اور سی سی آئی کی ڈائریکشن بھی یہ تھی کہ ٹرانسپیرنٹ ہو اور نظر آئے. تو ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ دونوں چیزیں اس کا ہم انشور کریں. اچھا نہیں سر, ایک چیز کنفیوژن ہوتا ہے چھوٹا سا, کیونکہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ کافی سارے ایسے بیکورڈ ایریاز ہیں جہاں پہ تو نیٹ نہیں ہے. ایک تو یہ ذرا کلیئر کر دیجیے گا, یہ ٹیبلٹس ہوں گے, یہ ڈائریکٹ ڈیٹا بائی نیٹ کے ذریعے آپ کے مین سسٹم میں آئے گا, اور دوسری چیز یہ بتائیے گا جہاں نیٹ نہیں ہے وہاں پہ کیا کریں گے؟ دونوں صورتوں میں کام کرے گا. جہاں آن لائن ہے یعنی آپ کے پاس کنیکٹیویٹی ہے, سگنل آ رہے ہیں, تو وہاں تو ڈیٹا ڈائریکٹ ڈیوائس کے ذریعے این ٹی سی کے سرور میں چلا جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, اور سیف سرورز ہیں, اور یہ جو نظام ہے ترسیل کا سرور جو آپ کا جو ٹیبلٹ ہے اور سرور کنیکٹڈ ہیں وداؤٹ نیٹ آپ کے ساتھ. بالکل اس میں بہت ہی محفوظ نظام کے ذریعے ورچوئل پرائیویٹ وی پی این سسٹم لگا ہوا ہے, وہ کسی بھی طرح کی بریچنگ کو روک دے گا. تو انشاءاللہ بہت سیکیور نظام کے ذریعے, اور یہ جو ڈیٹا جو آپریٹر کلیکٹ کرے گا وہ ڈائریکٹ اس کے پاس چلا جائے گا. اچھا مطلب آپ ڈیلی بیسس پہ بھی ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس کا اعداد و شمار بتا سکتے ہیں کہ اب آج ہم نے اتنے ڈیٹا کلیکٹ کیے ہیں. بالکل, میں نے آپ سے یہ بتایا تھا کہ جو اس کے پیچھے ایم آئی ایس سسٹم ہے نا, کہ ایک تو آپ کے پاس سافٹ ویئر ہیں جو کہ لسٹ کرنے میں اور ڈیٹا لینے میں جو فارم جس کو وہ انیومریٹر کر رہا ہے, دوسرا اس کے پاس جو بلاک کے ایوریجز آ رہے ہوں گے جس سے پتہ چل رہا ہوگا تحصیل, ضلع, ڈویژن اور صوبے کی انتظامیہ کو کہ کتنا انیومریٹ ہو گیا اور کیا آبادی آ رہی ہے, روزانہ کی بنیاد پر آ رہے ہوں گے. تو یہ جو پھر آپ میں بات اس طرف آتا ہوں, جب یہ آپ نے بات کی
چاہے وہ آف لائن موڈ ہو چاہے وہ آن لائن موڈ ہو, وہ ڈیٹا اس میں ڈیوائس میں آ گیا. اگر وہ کنیکٹیوٹی کے ایریا میں ہے تو ڈیٹا سنک ہو جائے گا, یعنی سرور پر چلے جائے گا ایک محفوظ نظام کے ذریعے جس میں آپ کے ٹیلکوز شامل ہیں. تو ان فیوچر کیا اور جو یہ اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے جیسے آپ نے کہا ڈیلی بیسس پہ ڈیٹا, کیونکہ سینسس تو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہر 3 سال یا 5 سال کے بعد, تو آپ کا یہ پریکٹس ان فیوچر بھی جاری رکھیں گے کہ یہ پریکٹس کامیاب ہوئی تو ہر سال سینسس ہو سکے گا؟ نہیں, ہر سال سینسس کرنا شاید ڈیزائربل نہیں ہے, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ ڈیجیٹل کر لیں اور پھر اس کے بعد رجسٹر بن جاتے ہیں. عموماً جو ڈیولپڈ کنٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاؤسز کے, اکنامک اسٹرکچرز کے, صحت کے, تعلیم کے رجسٹرز بن جاتے ہیں. اس کے بعد آپ ہر سال یا 2 سال بعد ایک انکریمنٹل ایکسرسائز کرتے ہیں محدود پیمانے کی, اس پہ اتنے کوئی 20, 25, 30 ارب نہیں لگتے. تو ہم ڈیجیٹل سینسس کے بعد اس کے بہت قریب آ جائیں گے. تو اگر ہمیں حکومت کہے گی کہ تم 10 سال کی بجائے ہمیں 2 سال بعد یا 3 سال بعد معلومات دو کہ کتنے لوگ ہیں, کتنے گھر ہیں اور ایکسیس کیا ہے, بنیادی جو سوشو اکنامک نیڈز ہیں ان پہ, تو وہ دے سکیں گے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ آپ یہی ایکسرسائز ہر تیسرے سال کریں تو وہ شاید ایڈوائزیبل نہیں ہے کہ ریسورسز بہت زیادہ لگتے ہیں. صحیح. اچھا نعیم صاحب, ایک چیز یہ بھی ضرور معلوم کرنا چاہیں گے اپنے سامعین کے لیے کہ یہ جو ڈیٹا, فار ایگزامپل آپ کے ڈیٹا کلیکٹر نے کچھ ڈیٹا غلط ایڈ کر دیا, تو جو مثال میرا ڈیٹا ہے, کیا میں اس کو اپروچ کر سکتا ہوں, اس کے ڈیٹا پہ کریکشن کروا سکتا ہوں یا اس طرح کی سروسز؟ بالکل کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ایک ایس ایم ایس کا پورا سسٹم ہم نے اسٹیبلش کر لیا ہے. تو اگر کسی بھی انسان کی کمپلین ہو, چاہے وہ عام شہری ہو پاکستان کا, چاہے وہ ہمارا عملہ ہو یا ہمارے انیومریٹرز ہوں جو پروونشل گورنمنٹ نے ہمیں دیے ہیں جن کے ساتھ ہم یہ سینسس کریں گے, اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. کال سینٹر 24/7 آپ کی دسترس میں ہوگا, اور اگر وہ ریزالو نہیں ہوگی تو اسکیلیٹ ہو جائے گی, تو پھر وہ ہماری جواب دہی ہوگی. اس کا پورا مربوط نظام موجود ہے. اچھا, عموماً یہ تاثر ہوتا ہے نا کہ شماریات, آدم شماری جس کو ہم کہیں گے, یہ بیسک آدم شماری ہے, یہ تاثر ہوتا ہے کہ اس کا مقصد شاید یہ ہوتا ہے کہ الیکشن میں سیٹیں بڑھیں کم ہوں, اور کون سے مقاصد ہوتے ہیں اس کے بیسک؟ یہ کیونکہ پولیٹیکل سائڈ پہ تو یہ غلط فہمی ہے. یہ دیکھیں, ہمارا نہ تو ہم الیکشن کمیشن ہے, نہ ہم کوئی رجسٹریشن اتھارٹی ہیں, نہ ویریفیکیشن اتھارٹی ہیں. ہم ادارے شماریات ہیں. سینسس ہمارا ایک کام ہے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے, اور ہمارا کام ہے افراد کو اور گھروں کو کاؤنٹ کرنا. اب اس کے میں خوش قسمتی یا بدقسمتی نہیں کہہ رہا, یہ الیکشن ریپرزنٹیشن سے اور ریسورسز سے ڈیلنگ نہیں ہے. کچھ ممالک نے کر دیا ہے, تو پھر وہاں یہ جو سیاسی جماعتوں کے, صوبوں کے جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ اب نہیں ہے, ماضی کا حصہ بن گئے ہیں. یہاں ہم نے ابھی تک ڈیلنگ نہیں کیا, نہ ریپرزنٹیشن سے, حد بندی سے اور سیٹوں سے, اور نہ ریسورسز سے, این ایف سی سے. تو نتیجہ یہ کہ ظاہر ہے جب یہ دونوں چیزوں سے لنکڈ ہے اور اس میں وہ فیڈ ان کرتا ہے حد بندی میں, اور مطلب اس کا تعلق این ایف سی سے بھی دونوں سے, ہوگا, کیونکہ این ایف سی نے جو بڑا جز ہے ریسورس ڈسٹریبیوشن کا, وہ پاپولیشن ہے. پھر دوسری چیزیں انورس پاپولیشن ڈینسٹی اور پاورٹی وغیرہ وہ بعد میں سورسز کا نہیں ہے. اگر بلوچستان کی سورسز یا سندھ کی سورسز زیادہ ہیں, این ایف سی اس پہ ڈیوائڈ نہیں ہوتا, اعداد و شمار اور اس میں 4 یا 5 چیزیں ہیں این ایف سی میں, لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ پاپولیشن ہے, سب سے بڑا ویٹ اس کا ہے. تو اگر اس میں اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پرورس انسینٹیو, یعنی اگر کسی صوبے کو زیادہ ریسورسز چاہیے تو زیادہ آبادی, اس کو صوبے وائز اور سٹی وائز بھی ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل کراچی سب سے بڑا شہر ہے اور وہاں پہ آبادی کی سورس زیادہ ہے, اور پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے, تو اس سینسس کو کیا اس حساب سے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے؟ بالکل. ہم تو نہیں, وہ تو آپ کے پروونشل فائنانس کمیشن اگر فعال ہو جائے پاکستان میں تو ہم اس رجیم میں جائیں گے. ابھی تو صوبوں کے درمیان ریسورسز ہیں, اور کسی بھی صوبے نے ابھی تک کوئی پروونشل فائنانس, آپ لوگ شہر کی سطح پہ بھی ڈیٹا کلیکٹ کر کے دیتے ہیں کہ یہاں پہ اس شہر کی سب سے بڑی آبادی ہے؟ شہر تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں, تحصیل, گاؤں, بلاک, یعنی 250 گھروں کا کلسٹر. تو آپ کوئی گاؤں بھی اٹھا لیں چھوٹا سا, اس میں بھی 2 یا 3 250 گھر تو ہوں گے. بالکل, تو ہم تو اس لیول پہ ڈیٹا دیکھتے ہیں. اچھا نعیم صاحب, ایک چیز یہ بھی ضرور بتا دیجیے گا کہ جیسے آپ نے خود ذکر کیا, لوگوں کی شمار تو ہوگا, اعداد و شمار ہوگا کہ یہ اتنے لوگ اتنے, اور کون سی کیٹیگری ان کی کاؤنٹ کی جائے گی اس میں؟ ان کی دیکھیں, جینڈر, صحت, تعلیم, پیشہ, ملازمت, اس کے بعد اگر انہوں نے مائگریشن کی چاہے کسی بھی وجہ سے, وہ ان کی جو ڈسیبلٹی, خدا نخواستہ کسی قسم کی جسمانی کوئی مجبوری یا نفسیاتی دماغی مجبوری ہے کہ نہیں ہے, گھر میں کمرے کتنے ہیں, ان میں بنیادی بجلی, گیس,
वगैरह ये कैसे कितनी है, एक घर में कितने लोग हैं, यानी कंजेशन कितनी है, ऑक्यूपेंसी कितनी है, सब पूछा जाएगा। अच्छा, दो घर बना किन चीजों से है। जी, दूसरी एक चीज जरूर, क्योंकि ये इशू लास्ट टाइम सेंसस में भी आया ना कि मिसाल के तौर पे फोर्सेस के लोग हुए या फिर जॉब पेशा जो नौकरियों के हैं, मिसाल इस्लामाबाद में बड़ी तादाद है जो नौकरियां करते हैं लेकिन उनकी फैमिली दूसरे एरियाज में रहती हैं, वो वहां पे डेटा लिखवा रहे होते हैं, यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट फैमिली है तो वो यहाँ पे डेटा, तो ये डबलिंग नहीं हो जाएगी, उसको कैसे रोका जाएगा? अगर देखें इसको बहुत कम कर देंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल आप उसको जीरो कर दें तो शायद वो बड़ा दावा हो जाएगा। लेकिन देखिए डिजोर तरीके से होगा सेंसस, उसमें यूएन की डेफिनेशन है, उसका आर्टिकल 48 से 50 तक, वो ये कहता है कि आप ये असरटेन करें कि अमूमी सुकूनत इस घर की यहाँ है। अच्छा, तो उसको हम ऑपरेशनल इस तरह करेंगे कि 6 महीने या इससे ज्यादा से वो रह रहा है या 6 महीने उससे ज्यादा रहने का इरादा रखता है। तो फर्ज और करें काउंट कि कौन सा होगा वो जो अगर फर्ज करें कि आप का ताल्लुक गुजरांवाला से, आपके बीवी बच्चे वहां हैं लेकिन आपकी नौकरी यहाँ है और आप ठीक है उनको विजिट करने जाते हैं 15 दिन, ये भी है ना, तो यहाँ काउंट होंगे। उमूमन ये भी होता है ना कि दाद का फैमिली वहां पे, सारी फैमिली, लेकिन मियां बीवी यहाँ पे, एक फैमिली यहाँ पे, बाकी मेजॉरिटी फैमिली वहां पे, और वो देहातों में सिस्टम है कि पूरी की पूरी फैमिली अपनी लिखवा देते हैं। वो उनको वाजे करेंगे और उनसे पूछेंगे। लेकिन इस बात को समझने की बहुत जरूरत है, सेंसस का मकसद बुनियादी आदाद शुमार लेना लोगों की बेहतर और इंक्लूसिव मनसूबाबंदी के लिए, कि उनकी बुनियादी जरूरत तक उनकी एक्सेस कितनी है, दस्तरस कितनी है। जो हदबंदियां शुमार बाकी चीजें वो बाद में आती हैं। तो हम असल में ये देखेंगे कि लोगों की दस्तरस कितनी है, डेवलपमेंट की जरूरत कैसी है। तो अगर आप गुजरांवाला में आपके अफराद खाना रह रहे हैं लेकिन आप और आपकी वाइफ तो यहाँ रह रहे हैं, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली कहीं भी रह रही हो, आप इस्लामाबाद की रिसोर्सेज ले रहे हैं, वहां की सड़कें इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर इस्लामाबाद की इंतजामिया यहाँ का प्लान बनाती है मुदस्सिर साहब को काउंट करके, तो मुदस्सिर साहब और उनकी बेगम तो यहाँ है, बिल्कुल, तो अब यहाँ काउंट होंगे। इसकी अवेयरनेस के जरिए आगे ये दी जाएगी कि वो भरपूर अपने आगे आप दी को जाएगी। इधर ऐड नहीं उधर ऐड करना चाहिए। जहाँ बुनियादी पे मकसद रहते हैं। इसका प्लानिंग है। सही। बेहतर अच्छा, मनसूबा नहीं बंदी। साहब, एक चीज आखिर में, क्योंकि ये सवाल जरूरी है कि इसको कितना टाइम लगेगा इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट होने में, डिजिटल सेंसस, क्योंकि अमूमन ये देखा गया कि जो मैनुअल होता था सेंसस बड़ा लेंथी प्रोसीजर होता था, बहुत ज्यादा टाइम लेते थे, इसको कितना टाइम टारगेट किया है, और क्या ये, क्योंकि ये थोड़ा पॉलिटिकल साइड पे भी आपसे एक आखिर में, क्या ये आम इंतखाबात से पहले मुमकिन हो पाएगा? हर मुमकिन हमारी यही कोशिश है। इदारा शुमारियात का अमला दिन रात काम कर रहा है। आपको मैं बताऊं कि तकरीबन 3-4 महीने से हमारे यहाँ हफ्ते और इतवार की छुट्टी नहीं है। डिजिटल सेंसस के हवाले से हमारे सामीन और नाज़रीन जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, कुछ अवेयरनेस के हवाले से, इसके हवाले से बताइए। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हमारा नुमाइंदा आपके पास हाजिर होगा, वो आपके दरवाजे पर दस्तक देगा लेकिन दरअसल वो आपके दिल पर दस्तक देगा। अब बराए मेहरबानी अपने घर के, अपने अफराद खाना के कवायद बहुत अच्छी तरह दयानतदारी से उसके साथ शेयर करें, क्योंकि किसी भी मंसूबे के कामयाबी का दारोमदार सही आदाद शुमार, सही मालूमात पर है। अगर आपको पता होगा कि कितने अफराद किस यूनियन काउंसिल, किस देहात, किस तहसील, किस जिले, किस डिवीजन, किस सूबे में है, जब ही आप देख सकेंगे कि उनकी दस्तरस बुनियादी चीजों तक कितनी है, और जिसे हम कहते हैं कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिसमें लोग शामिल हो, ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक हमारे पास सही मालूमात नहीं है, और सही मालूमात आप लोग ही दे सकते हैं। तो मेरी आपसे ये दरखास्त है कि जब हमारा नुमाइंदा आपके पास आए तो आप बराए मेहरबानी उसके साथ ताउन करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नईम ज़फ़र साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ एंड करंट अफेयर चैनल को। सामीन किराम, अदारा शुमारियात के चीफ थे डॉक्टर नईम ज़फ़र, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे अदारा शुमारियात का जो डिजिटल सेंसस के हवाले से जो रोल है, और उनका अपना अदारा शुमारियात का अपना क्या किरदार है, सारी सूरत हाल में उनका काम का तरीक़ाकार क्या है, उस पर गुफ्तगू की। आज के प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे असदुल्ला खान, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे मुश्तबा अहमद। इसके साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।